بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان سے مسائل معلوم کریں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے مسائل بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک جاہل آدمی کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس شخص کا نام غالباً برادر عمران ہے۔ اس شخص سے کسی نے معلوم کیا کہ جو حضرات دعا میں وسیلہ لیتے ہیں، وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، وہ دلیل کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، تو اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ معلوم کیا گیا ہے برادر عمران سے۔ تو اس شخص کو چاہیے تھا کہ جواب میں یہ اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا جو کچھ مجھے معلوم ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس شخص نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ خود ملاحظہ فرمائے کہ یہ شخص کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے اور کس طریقے سے بیچاری عوام جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روایت کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ملاحظہ ہو جناب عمران صاحب کی کس بیانی اور ان کا جھوٹ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں، اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے، اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ذرا لا کر بتائیں۔ یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو یہ بخاری میں تو نہیں آیا، یہ صحیح مسلم میں تو نہیں آیا، یہ ترمذی میں نہیں آیا، یہ سنن ابو داؤد میں نہیں آیا، ابن ماجہ میں نہیں آیا، موطا امام مالک میں نہیں آیا، شیبانی میں نہیں آیا، مشکات المصابیح میں نہیں آیا، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان میں سے کسی میں نہیں آیا، امام شافعی کے رسالہ میں نہیں آیا، مسند احمد بن حنبل میں نہیں آیا۔ تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ تو آج جب پوری تحقیق کریں گے، اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتا کہ یہ واقعہ اصل میں ادھورا حدیث بتا کر ہم کو بتایا گیا ہے، یہ اصل ایک پوری طویل حدیث کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں۔ اور اس کتاب میں یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں وہ کلمہ یاد آیا جو عرش پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الوصی اللہ۔ اس کا صدقہ انہوں نے مانگا تو معاف ہوا۔ چونکہ اب سنی یہ بات ماننے والا نہیں تھا علی الوصی اللہ کی، اس بات کو خارج کیا گیا، صرف کلمہ بچا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ 35 تک پڑھیں گے تو اس پورے واقعے کا ذکر کیا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم نے چند کلمات ہم سے سیکھے تھے۔ عام زبان آپ میں اس کی جو تشریح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، کلمہ ایک ہوا، جمع کیا ہو گیا اس کا؟ کلمات، کلمات سنگولر، کلمات پلورل ہو گیا۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ کلمات ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ ایک ہے کہ بہت سارے کلمے ہیں؟ سب اس کو ایک ہی کلمہ مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے چند کلمات سیکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلمات سیکھ کر وہ دعا مانگے، ہم اس کو لا کر ایک پر کھڑا کر دی۔ قرآن کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے ہم سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ دعا اسی وقت کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے پورے مسنون کتابوں میں، جس کو سنی بڑی عزت سے مانتے ہیں حدیث کی کتاب میں، ان پورے حدیث کی کتابوں میں سے ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کیسے عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کے سامنے کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے یہاں سے اس روایت کو لیا گیا ہے، جبکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سے بڑے بڑے علماء انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کو
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں نقل کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شافعی عالم ہیں، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر نقل کیا۔ الفردوس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت مغنی المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی تفاسیر کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 پر یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر ثعلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پر یہ روایت موجود ہے۔ المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 313 پر یہ روایت موجود ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 386 پر یہ روایت موجود ہے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 پر یہ روایت موجود ہے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر یہ روایت موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پر یہ روایت موجود ہے۔ صلاح المؤمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس طریقے سے اور بھی تلاش کرنے پہ کتابیں مل سکتی ہیں جن کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے اور بطور دلیل کے اس کو پیش کیا ہے۔ دوسری بات جو برادر عمران نے کہی وہ یہ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھلائے تھے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ایک کلمہ ہی ہے، یہ صرف ایک کلمہ ہے، تو لہذا یہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہوئی۔ جواب میں عرض یہ ہے کہ جناب یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہاں آپ کی جو عقل ہے وہ ضرور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ضرور جہالت کی بات ہے، اور یقینی طور پر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھلائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی، اور حدیث کے اندر یہ آیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو دونوں کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیے کہ ان کلمات کو بھی پڑھا جو قرآن مجید کے اندر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہم وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، خود اس کو بھی پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اس کو اپنے فضل سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ تو ظاہر ہے یہاں دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے حدیث بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے عوام کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں آپ کی عقل یقینی طور پر وہ قرآن و حدیث کے خلاف لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جاہلوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔